بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے 9ویں روزے کے آج ان بابرکت ساعتوں میں قرآن پاک کے 9ویں سورہ سے اکتساب فیض اور اکتساب علم کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا سورہ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورہ برات اس لیے کہ اس سورہ میں مدنی دور کے اوائل میں مشرکین مکہ اور حجاز اور عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ جو مختلف معاہدات ہوئے تھے، ان سے بالآخر برات کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کا دوسرا عنوان یا اس کا اولین عنوان جو سورہ توبہ ہے، وہ اس لیے کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شامل ہونے سے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ یہ 9 ہجری مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ 9 ہجری جس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، اور اسی 9 ہجری میں غزوہ تبوک اس کا معرکہ بھی پیش آیا۔ اور عام الوفود جو ہے، یعنی وفود جو مدینہ منورہ میں کشاں کشاں اسلام کی طلب اور تڑپ کے لیے کھنچے چلے آئے۔ اور اس سے قبل 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا کی جو تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں فتح مکہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور اس سے قبل مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان جو صلح حدیبیہ ہوا، جو بالآخر مکہ والوں کی عہد شکنی کے سبب متروک ہوا، اور اس صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا، اور اسی فتح مبین کا منظرنامہ فتح مکہ۔ جزیرہ نما عرب میں ایک متھ تھی، ایک خیال تھا لوگوں کا کہ مکہ کو کوئی گروہ فتح نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے خدائی تائید میسر نہ ہو۔ اور اس ضمن میں ابرہہ کا جو واقعہ تھا وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتا کہ کس طرح وہ ایک لشکر جو ہاتھیوں پر مشتمل تھا اس کو لے کر مکہ اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح نیست و نابود کیا، اور قرآن پاک نے اس کا منظر پیش کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ اس امر کی طرف متوجہ رہے اور راغب رہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہوئے تو ایک نہ ایک دن ان کی صداقت اور سربلندی کا پرچم خانہ کعبہ میں ضرور سربلند ہوگا۔ فتح مکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم تر مشن اور میسج کو سرخروئی عطا کی۔ اسلام کا علم سربلند ہوا۔ اس کے بعد اب مکہ والے اور پھر گرد و نواح کے قبائل اور عرب کے لوگ اس تذبذب اور تشکیک سے نکل آئے، اور پھر قرآن پاک نے دوسرا منظر کھینچا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ صورتحال حجاز مقدس یا عرب کی تھی۔ ایک دوسرا منظرنامہ یہ ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن اور تعلقات اور تناظر کے حوالے سے تھا کہ عرب کے دائیں اور بائیں 2 سپر پاورز تھیں، ایک روما اور ایک پرشیا، قیصر اور کسریٰ۔ یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ عرب کے حالات سے وہ خبر تو رکھتے تھے، باخبر تو رہتے تھے، لیکن وہ اسے کبھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔
نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عالمی لیڈرشپ کو اسلام کے آفاقی پیغام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے وفود بھیجے تو ان میں سے ایک وفد بصرہ کے حاکم کے پاس گیا، جس نے توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر اور ایلچی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی جو بین الاقوامی قوانین کے بھی منافی تھی، اس لیے کہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ہر سفیر کو، ہر ایمبیسڈر کو ایک استثناء اور ایک حفاظت میسر ہوتی ہے۔ اس صورتحال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مضبوط رد عمل ظاہر کیا اور 3000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر جرار، جس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ فرما رہے تھے، اس کو رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا، زوردار جنگ ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ اور پھر ان کے بعد حضرت جعفر اور پھر عبداللہ بن رواحہ راہ حق میں اپنی جان پیش کرتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید اس معرکہ میں مسلمانوں کو سرخرو کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ رومن امپائر مسلمانوں کے اس رد عمل کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی تمام افواج اور تمام جو عسکری قیادت اور لیڈرشپ اور قوتیں تھیں ان کو مجتمع کیا اور مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ایک عظیم لشکر تیار کیا اور 30,000 صحابہ پر مشتمل یہ عظیم لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ اور مدینہ منورہ میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دھوپ چلچلاتی اور باغوں میں فصلیں اتری ہوئیں، دھوپ سے بچتے ہوئے سائے میں بیٹھنے کو دل چاہتا اور ٹھنڈے پانی سے آراستہ ہونے کی طرف طبیعت مائل ہوتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور مسلمان ایک عظیم فتح کی طرف، جس نے پورے خطے میں مسلمانوں کی عظمت اور سطوت کا پرچم سر بلند کر دیا۔ یہ سارے حالات اور یہ سارے تناظر میں یہ سورہ توبہ اور اس کے مختلف مضامین عطا ہو رہے ہیں، اور ایک تحدید اور ایک شدت ہے اس صورت میں، اس قدر زیادہ کہ اس کی برجستگی ایسی ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو بھی موقوف کرتے ہوئے براہ راست ان سخت احکام اور قوانین اور فرامین کی طرف اللہ رب العزت آئے اور قرآن پاک کا یہ سورہ اپنے آغاز کو پہنچا۔ اس اہم سورہ کے مضامین اس سے اکتساب فیض کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید صابر حسین، مفتی خلیل احمد یوسفی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں طارق مسعود قادری۔ ان کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی العزیز سب پر غالب، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کا کثرت سے ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں غلبہ اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آیت توبہ کی مضامین ہیں اور پھر اس میں بطور خاص چاہوں گا کہ آیت 24 کی روشنی میں ایمان کی روح، اس کا کیا تصور ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے تعارف میں انٹرو میں اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ پر روشنی ڈالی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ واحد سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ بسم اللہ میں امان ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امن کو اٹھانے والے احکامات کو نازل کیا، اسی مناسبت سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ ابھی میں جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آنے سے پہلے صرف اس سورہ مبارکہ کا ایک خاکہ جو ہے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے احکامات خصوصی طور پر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ فتح مکہ سے پہلے بھی اور فتح مکہ کے بعد کچھ عرصے تک
کفار و مشرکین بھی طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اور ان کا طواف کعبہ ہوتا کیا تھا؟ برہنہ وہ طواف کعبہ کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور احکامات الہی کے خلاف وہ جو ہے کام کیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں کیٹاگوریکلی یہ فرما دیا کہ آج کے بعد سے، یعنی اس سال کے بعد سے کفار و مشرکین جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے، طواف کعبہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی خوشخبری سنائی گئی اہل ایمان کو کہ صرف اہل ایمان ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان تمام قبائل سے عہد کو توڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، اور صرف ان کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو لوگ اپنے عہد پر قائم تھے۔ جہاں تک اس آیت کریمہ کا تعلق ہے کہ آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے، اور وہ مال کہ جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کے جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس سے تم بہت محبت کرتے ہو۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر حاوی ہو جائے، یعنی تم ان چیزوں سے محبت زیادہ کرنے لگو، اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہاری محبت کم ہو جائے، تو رب کائنات نے ایک بہت بڑی وعید سنائی ہے، ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 کے اندر کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر کے آنے کے انتظار میں بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر دنیا کی محبت کو حاوی کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی علامت قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات کے اندر جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کی محبت پر نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو فوقیت دی جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں، اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر ہم بحیثیت مجموعی آج اپنے معاملات پر غور کریں تو ہماری محبتیں دنیا کے لیے ہے، آل اولاد کے لیے ہے، گھر بار کے لیے ہے، بینک بیلنس کے لیے ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ دنیا کے پیچھے جب انسان جاتا ہے تو پھر دنیا اسے نہیں ملتی بلکہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ان ساری ہستیوں کی محبت کے مقابلے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت تمہارے لیے باقی رہنے والی بھی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے۔ بس مفتی صاحب یہ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم اس امر کو جو قرآن کا ایک بہت بنیادی موضوع ہے اس سے ہم اعراض کیے ہوئے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر۔ جی مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب اگر آپ اس پہ بھی کومنٹ کرنا چاہیں، اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے سورہ توبہ کی آیت 25 غزوہ حنین اور اس کے کچھ پہلو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہمارا کل ایمان ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور یہی جو ایک ماٹو تھا جس نے قرون اولیٰ میں مسلمانوں کا سر پوری دنیا میں سر بلند کی۔ جی، مسلمانوں کو تا زندگی جس چیز نے عزت بخشی ہے وہ یہی شے ہے، اور جیسے جیسے ہم ان چیزوں پر کمپرومائز کرتے چلے آ رہے ہیں ویسے ویسے ذلت اور پستی ہمارا مقدر بن گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک حدیث عرض کر کے
پھر میں اگلی آیت کی طرف آؤں گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا عمر ہم سے کتنی محبت کرتے؟ کہا میرے آقا اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر خیال آیا کہ یہ جان جو میں نے پہلے کر دی ہے یہ نہیں ٹھیک، کہا اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا اب ایمان مکمل۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اور حفیظ جلندری نے کہا شاید کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک بستی ہے، اور اس میں رہنے والے دو قبیلے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، جو اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار میں بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور یہ پہلا معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کے پاس اتنی تعداد تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے تو 10,000 افراد آپ کے ساتھ تھے، اور 2,000 وہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو 12,000 کی تعداد تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے ان کا ارادہ فرمایا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ جب ہم تھوڑے تھے تو ہم بڑے ہوتے تھے، اب تو ہم بہت سارے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدا ہی میں مسلمانوں کو سامنے سے وہ کامیابی نہ ملی جو ہر جنگ میں ملا کرتی تھی۔ جس طرح مسلمانوں نے پلان کیا ہوا تھا، قبیلہ حوازن نے اور قبیلہ ثقیف نے بندے اس سے آگے کر کے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور مسلمان جس گھاٹی سے گزر رہے تھے خیال نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کوئی حملہ کر سکتا۔ پھر جب اچانک حملہ ہوا تو افراد جو فرنٹ پہ تھے، مقدمۃ الجیش تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کا علم بردار بنے وہاں کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر جو جنگی پالیسیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ختم فرما دی کہ اگر آپ زمین پہ جا رہے ہیں تو اس طرح کا لباس ہے، اگر آپ درختوں کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو اس طرح کا ہے، اگر آپ سیاہ رات میں ہیں تو لباس بھی اسی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوری ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی، یہ جنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے نا، کہ تاکہ آپ دشمن کو نظر نہ آئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ پہاڑی پر تھے تو سفید دراز گوشت پہ سوار تھے، تاکہ دور سے میں نظر آؤں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑا ہوں، اور آپ جو آواز لگا رہے تھے نا وہ تھا انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں اور میں سچا ہوں، اور فرمایا انا عبداللہ انا ابن عبد المطلب، اور میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آواز لگانا تھی، اور پھر آپ نے دو جملے اور ارشاد فرمائے جس سے وہ جو اکائی تھی وہ واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، سبحان اللہ، للمہاجرین، اے انصار و مہاجرین واپس آ جاؤ۔ بس یہ بات کہنے کی تھی تو امت کے اندر دوبارہ جان پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ زور سے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی غلبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یوسفی صاحب آگے بڑھتے ہیں اور سورہ توبہ، ایک تو یہ اس میں آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کیونکہ میں روکتا نہیں ہوں، یہ عقیدت اور محبت کے معاملے ہیں، اور اقبال بھی نہیں رکے تھے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں تیری فکر کا بڑا غلغلہ ہے، بڑا شور ہے، تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے ایک رات حضرت ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھا، اور پھر میں نے کیا کیا، کہتے کہ جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے وہاں سے مٹی اٹھا کر میں اپنی آنکھوں میں ڈالتا، سبحان اللہ، اور میرے فکر کو پھر وہ جلا عروج اور ارتقاء میسر آیا کہ دنیا میں میری اس عہد میں ٹکر کا کوئی آدمی پیدا نہ ہوا۔ اچھا جی، ایک تو یہ کویسچن ہے، ان پر ضرور آپ بات کریں۔ دنیا میں اہل بیت اطہار، میاں غلام مرتضیٰ صاحب نے پوچھا کہ جی ان سے اپنی عقیدت ارادت وابستگی اس کو ہم کس طرح مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں۔ سورہ توبہ ابتدا میں تو بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا ہے اور درمیان میں رکے ہیں اور پھر دوبارہ اس میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھیں گے؟ اور تیسرا جسد واحد ہے،
لیکن جست واحد تو اس وقت بحث ہو رہا ہے۔ بالکل۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ احادیث تو اس وقت کی قلت کی وجہ وقت سے بہت کم ہے۔ ہاں، تو میں 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں تاکہ حاضری ہو یہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی یہ صدیق اکبر، واہ۔ صحابات مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی یہ صدیق اکبر، سبحان جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے جنہیں غار وچ کیتے نے رج رج نظارے، سبحان اللہ۔ پے ڈنگ تے ڈنگ سپنے سی مارے نظر نہ ہٹائی یہ صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا احد دا تے خندق حنین و بدر دا، ابو بکر ساتھی قبر تے حشر دا نہ جلی جدائی یہ صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے نواسوں سے محبت کا جو معیار باندھا گیا ہے، اس کے سب سے پہلے معیار باندھنے والی شخصیات صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بتایا کہ یہ یہاں بٹھانے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب۔ سورہ توبہ اگر درمیان میں سے پڑھیں تو کیا بسم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں جی، کوئی اس میں ممانعت۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جسم واحد آپ نے فرمایا، اس کے لیے یہ سب سے بڑا المیہ اس وقت ہے کہ ہم ایک نہیں سمجھ رہے، یا ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتے یا ان کو مانتے۔ مسلمان سمجھیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ہماری آخری ترین معیار کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے تو کم از کم آواز بلند کر دے، ہماری طرف سے حصہ پڑ جائے۔ شاہ صاحب بڑے اہم موضوعات ہیں جس میں ایک تو جو بلا سود بینکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ فکس پروفٹ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ ہے۔ اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ اس کا علمی اور فکری مقام کیا ہے۔ جی ڈاکٹر اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آیت سورہ توبہ کی آیت 60 جو قرآن پاک میں مصارف زکوٰۃ 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر بھی ہمیں رہنمائی عطا کر دیں۔ اور اس میں میرا ایک یہ بھی کویسچن ہے کہ اس میں عاملین کے لیے بھی عاملین بھی ایک اس میں مصرف ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم اپنی دفتری زبان میں ڈیولپمنٹ چارجز کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز بڑھ جاتے ہیں اور اصل جو کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی آرگنائزیشنل سیٹ اپ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ گاڑی، تنخواہیں، دفتر، وہ سارے پیسے ادھر لگ جاتے ہیں، اور جو نفس مسئلہ اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس پر بھی ضرور آپ بات جی پہلے تو اسلامک بینکاری یا بلا سود بینکاری کے حوالے سے جو سوال آیا اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت 2 بینکاری نظام رائج ہے۔ ایک تو کنونشنل سسٹم جسے کہا جاتا ہے روایتی بینکاری جو سود پر مبنی ہے، اس کے مقابلے میں بلا سود بینکاری یا اسلامی بینکاری کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اب تو ماشاءاللہ تقریباً 25-26 سال ہو چکے ہیں۔ اور ابھی 2022 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا ہے کہ 2027 دسمبر تک پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کو، ٹوٹل ارسپیکٹو کہ وہ بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں یا نان بینکنگ سیکٹر سے، اس کو اسلامائز کیا جائے اور ربا فری کیا جائے۔ کوئی ایک بہت ہی اہم جو ہے فیصلہ ہے، اور اگر اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے سود سے پاک جو ہے نظام کا حامل بن جائے گا۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر مختلف بینکس اسلامی بینکاری یا بلا سود بینکاری کی جو سروسز دے رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک ہی اصولوں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک ہی طرح کے اصول و ضوابط وضع کرتے ہیں، اور ان اصول ضوابط کے مطابق جو مداربت کی بنیاد پر سیونگ اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر فکس جو ہے وہ پروفٹ نہیں ملتا، فکس پروفٹ نہیں ملتا، اس کے اندر فلیکچویشن ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ جو پروفٹ مل رہا ہے وہ فکس پروفٹ جو ہے وہ درست ہے، اور اس کو لینا بھی شرعاً جائز ہے۔ نہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فلیکچویشن ہوتی ہے، جی بالکل، کبھی پروفٹ اتنا آ گیا، کبھی اتنا آ جی گیا، بالکل۔ یعنی ایک تو میں صرف اپنی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسے بینک میں آئے، انہوں نے آگے انویسٹ کیے جی کسی بزنس میں، اس سے ان کو پروفٹ ہوا، جی، اور کبھی پروفٹ نہیں بھی ہو سکتا، جی بالکل، لیکن یہاں صارفین جو ہیں ان کو تو ہمیشہ پروفٹ ہی ملتا ہے۔ جی جی، ایک تو یہ، اور ایک طرف جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلیکچویشن ہوتی ہے تو ہم اس فلیکچویشن کو کیا ادارہ
خود برداشت کر کے اپنے صارفین کے لیے پروفٹ کا اہتمام کرتا ہے، اور اگر یہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی تذبذب یا تشکیک تو نہیں ہے؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں اسلامک بینکس جو ہیں جو مداربت کی بنیاد پر ڈپازٹ لیتے ہیں وہ کسی ایک جگہ انویسٹ اب یہ ہمارے ناظرین جو ہیں مداربت، یہ اصطلاح بھی اب ہمارے لیے اتنی زیادہ مانوس نہیں ہے۔ جی میں عرض کر دوں، مداربت سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف سے مکمل طور پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کی طرف سے کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر ہم مداربت کی مثال لینا چاہیں تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تو یہ مداربت کی بنیاد پر یہ معاملہ تھا، جس میں مال جو ہے حضرت ام المومنین کا تھا اور کام مبارک جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ مداربت ہے۔ لہٰذا جو اور اس میں اس جو سٹائل ہے یا طریقہ کار ہے، اس میں سے جو پروفٹ ہوا وہ کسی شرح کے ساتھ مالک اور جی بالکل پہلے سے طے شدہ جو ریشو ہے، جی پروفٹ شیئرنگ ریشو کہتے ہیں PSR، اس کے تحت تقسیم ہوتا ہے۔ جیسے مختلف بینکوں میں مختلف شرح ہے، بعض جگہوں میں 50% کا ہے، بعض جگہوں میں 60-40% کا ہے۔ اور جو آپ نے ایک بہت اہم کویسچن کیا کہ نقصان نہیں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن چونکہ انویسٹمنٹ ایوینیوز بہت زیادہ ہیں تو فرض کریں کہ 10 ایوینیوز ہیں، ان میں سے 3 میں نقصان ہو گیا، باقی 7 میں پروفٹ آ گیا، تو جب ہم اس کا بیلنس دیکھتے ہیں تو وہ پروفٹ میں آتا ہے۔ اور جو پروفٹ کے اندر کمی بیشی جو ہو رہی ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ اسی نقصان کی وجہ سے جو ہے کمی بیشی ہو رہی ہوتی ہے یا پروفٹ آنے کی وجہ سے۔ مفتی صاحب جو ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں اسلامک بینکنگ کے اور ماہر ہیں، ان کی باتیں جو ہمارے لیے وہ اس سبجیکٹ میں تو یہ اتھارٹی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وقت چونکہ کم ہے تو جو سورہ توبہ کی آیت 60 میں زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جی انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس پر بھی آپ ذرا روشنی۔ دیکھیں مصارف زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، ایک مالی معاملہ ہے اور اس میں کسی کو اس کے ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 معاملات ایسے ہیں کہ جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور ہمارے فیصلے پر نہیں چھوڑا گیا۔ ایک تو وراثت کی تقسیم جو سورہ نساء کے اندر ہے، اور ایک مصارف زکوٰۃ۔ اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 60 ہے اس میں اللہ نے 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، جن میں سے پہلے جو ہیں وہ فقراء ہیں۔ فقراء کے بارے میں کہا گیا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مساکین وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ ہو لیکن وہ نصاب سے کم ہو، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور عاملین جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہوتے ہیں، اس وقت تو جو حالات ہیں قومی اور ملکی، اس میں تو میرا خیال ہے کہ شاید 60-70% آبادی جی زکوٰۃ لینے کے قابل مستحق جی ہیں۔ لیکن جو آبادی زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے ایک تحقیق کی کہ اگر وہ آبادی جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے وہ اگلے 4 سال تک ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں تو پاکستان میں 4 سال کے بعد زکوٰۃ لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص جب باہر نکلے گا اپنی زکوٰۃ لے کر تو اس کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اس میں جی ایک اہم بات یہ ہے کہ بڑا آرگنائزیشنل سیٹ اپ بڑا ہیوی ہو جاتا ہے اور اس میں پھر بڑی اعلیٰ تنخواہوں پر رکھ لیے جاتے ہیں لوگ، اور اب جو سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لیے بہت بڑا پیکج رکھ لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ کچھ آپ رہنمائی۔ اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جو خاص مراعات رکھ لی جاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل کر کے بتایا۔ ایک بندہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی زکوٰۃ کے لیے، اس نے کہا حضور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ اس نے مجھے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ میں رکھو۔ 3 دفعہ اس کو کہا، وہ شاید ایکسپلین نہیں کر پایا یا وہ سمجھتا تھا کہ میں نہیں سمجھا پا رہا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنی امی کے گھٹنے کے پاس بیٹھے ہوتے تو تحفہ گہرا نہ تھا۔ اللہ، یہ اس منصب کو ملا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تو ایک بندے سے، عامل سے منصب لے لیا اور فرمایا اپنے باپ دادا کا کام کرو، جا کے اونٹ چراؤ۔ پھر آپ ان کے پاس گئے اور پھر پوچھا کہ بتاؤ یہاں تمہیں کوئی تحفہ آتا ہے؟ یہ تحفے سارے منصب کو ملتے ہیں۔ مراعات اتنی دینی چاہیے جتنی گنجائش ہے
اور جتنی اس کی ضروریات ہیں۔ کنکلوڈ کر دیں اسی موضوع پر آج ہم زکوٰۃ، چونکہ اس کا کوئی الگ سے ہم قرآن پاک کے موضوعات کی جو ہماری ترتیب ہے وہ ہم صورتوں کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور مضامین اتنے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں بھی کسی کا شاید پوری طرح ادا نہیں کر پاتے، لیکن آج آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کنکلوڈ کر دیں مصارف زکوٰۃ کو، اور اس پر آپ کوئی فائنل کومنٹ کر دیں کیونکہ پروگرام کے یہ آخری لمحے ہیں۔ دیکھیں، جو میں نے عرض کیا کہ پہلے تو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے، اور پھر والمؤلفۃ قلوبہم، ایک خاص حد تک، جی ایک خاص مقدار، وہ اس کی پوری جو ہے یعنی اگر فقہائے 8 ہیں کرام مصارف زکوٰۃ، ہاں تو جو زکوٰۃ کلیکٹر ہیں 8 کوئی 12.5 روپے بنتے ہیں نا جی، اگر اللہ بالکل اللہ ایسا ہی ہے، بالکل تو ایسا نہ ہو کہ باقیوں کے لیے تو 12.5 بچیں اور جو ہے پورا لے جائے 88.5 ادھر چلا جائے۔ اس میں آپ نے مراد کی بات کی ہے، یہاں پر مال زکوٰۃ جن کے پاس آ کر جمع ہوتا ہے ان کے پاس مال زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ مال یتیم کی طرح ہے، یعنی جس طرح مال یتیم کی حفاظت لازم ہوتی ہے اسی طرح مال زکوٰۃ کی بھی حفاظت اور دوسری طرف جس طرح ہم مال یتیم ہڑپ کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ میں جب بات کروں گا کہ مال یتیم، تو مال یتیم کو ہڑپ کرنے والوں کے بارے میں کیا اللہ نے کہ ان فرمایا کے گھر میں تو سبزہ نہیں ہوتا، میں عرض کروں کہ اور ان کی زندگیوں میں ہریالی نہیں آتی۔ بالکل اب دیکھیں اتنی بڑی وعید، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو مال یتیم کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم بالکل کیا۔ اختتامی لمحے جلدی جلدی ذرا یہ تو المؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلامی اگرچہ اس زمانے میں نہیں ہے لیکن مصارف زکوٰۃ میں غلاموں کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے کے اپنی گردن چھڑا سکے۔ اسی طرح والغارمین، کہ وہ لوگ جن پر قرض ہے اور غربت و افلاس کی وجہ سے اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، طلباء ہیں، دینی مدارس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، وہ اپنی سبیل، اور جو مسافر حضرات ہیں جن کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے، مفلس ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں ارشاد فرمائے اس آیت کریمہ، فریضۃ من اللہ، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ لازم ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی مفتی سید صابر حسین صاحب کا، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کا۔ بہت اہم مضامین تھے اور شرعی مسائل جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے عنوانات، مضامین عقیدت محبت والے ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر جو اسلامی سوسائٹی ہے وہ سروائیو کرتی ہے، اور اگر وہاں کوتاہی اور کمی واقع ہو جائے تو پھر ہماری معاشرت اور ہماری سوسائٹی اس میں ویرانی بڑھنے لگتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملات اور امور ایسے ہیں کہ اگر اس پر ہم صحیح طور پر توجہ دیں تو اس کو مال کا میل، یعنی آپ کا جو مال ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی ارزانی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے، اور اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اولاد نرینہ کے حصول کی دعا۔ جس شخص کو اولاد نرینہ کی طلب ہو، ہر ایک کو ہوتی ہے، تو 40 دن تک یہ آیت لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اس کا وظیفہ کرے، روزانہ یہ 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا۔ جناب طارق مسعود قادری۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو کون جانے کہاں کہاں ہے تو کہیں پنہاں ایک تیری ذات لائق سجدہ اللہ، ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک معبود دو
جہاں ہے تو کون جانے کہاں کہاں ہے تو سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو اللہ کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو حمد میں تیری کیا کہے نیر رونق بز میں دو جہاں ہے تو رونق بز میں دو جہاں ہے تو کون جانے کہاں کہاں ہے تو کہیں پنہاں